اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، مسلمین، مسلم، من قبل و فی ھذا، پہلے بھی تمہارا نام یہی رکھا گیا تھا اور اب بھی اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کے سوا کچھ اور نہ کہو۔ اور ماں باپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو امیدیں لگائی ہوئی ہیں نا، اے نہ کدھر اور ہی لے جان تانوں۔ یہ وہ حافظ قرآن نہیں ہے آپ کے بنا رہے ہیں کہ جس کے اوپر یہ سارے فضائل ہیں، یہ کوئی اور ایک وکھرے جہاں کے حافظ پیدا کر رہے ہیں۔ وہی جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا حافظ اور ہے، بابوں کا حافظ اور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور۔ یہ تو سر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے آگے آپ لگاتے جائیں نا، جتنے بھی آپ کو نون چیزیں ہیں وہ آپ لگاتے جائیں۔ کتابوں کے علماء اور ہیں، بابوں کے علماء اور، کتابوں کے اولیاء اور ہیں، بابوں کے اولیاء اور، ہر چیز یہ ڈیفرنٹ بنا کے پیش کی ہے۔ تو ہم چیخ و پکار کر کے آپ کو چیزیں سمجھا ہی سکتے ہیں، باقی زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہ چند ایک گزارشات تھی۔ میرا ایک کلپ بھی انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا تھا کہ یہ کہتا ہے جی حافظ قرآن کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو نہ کاٹیں۔ جو شخص قرآن کی تلاوت کے فضائل کے اوپر، صورتوں کے فضائل کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرا چکا ہو اور اس میں یہ بھی بتا چکا ہو کہ عربی پڑھنے سے بھی ثواب ہوگا، اس کے ایک جملے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لینا اسی طریقے سے ہے جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کو لینا کہ جو اللہ پر یوم آخرت پہ ایمان لے آئے، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور آپ ایمان بالرسالت کو کہیں جی نکال دیے بیچ میں سے۔ اس طرح تو آپ قرآن کے ساتھ بھی کھلواڑ کر سکتے ہیں۔ بر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح کی چیزوں کا، اس کی وجہ یہ کہ سننے والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ بات اس طریقے سے نہیں ہوئی ہوگی۔ آؤٹ آف کنٹیکسٹ اگر آپ چیزیں کاٹیں گے تو وہ پھر اس طرح آپ کے گلے فٹ ہوں گی۔ لہٰذا قرآن و حدیث میں اگر کہیں حافظ کا لفظ بھی صحیح بخاری میں اگر آیا تو اس حافظ سے مراد وہی ہے جس حافظ کی خصوصیات نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ اگر وہ حافظ وہ والا نہیں ہوگا تو نہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نماز وہ ہوگی جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ اگر نماز آپ نے اپنے طریقے سے پڑھنی ہے تو آپ اس کو نماز ضرور بولیں گے، لیکن یہ وہ نماز نہیں جو آپ کو نجات دلائے گی۔ وہ حافظ قرآن آپ کو نجات نہیں دلا سکتا، نہ اپنی نجات کروا سکتا ہے اگر وہ والا حافظ خالی حافظ ہی ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتا بلکہ اس کے الٹ چل رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا؟ تو آپ دیکھ لیں، پھر انہوں نے آپ کو طوطے بنا بنا کے نکالے ہیں، اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ابھی اس وقت آپ کہتے ہیں جی اتنے ملین حافظ ہیں، لیکن ان ملین میں سے آپ ذرا نکالیں کہ ان کو ترجمہ آتا ہے۔ ترجمہ کہاں سے آنا ہے؟ جب آپ نے بزرگوں کے خواب نقل کر دیا۔ احمد بن حنبل کا خواب جی فضائل اعمال میں لکھا ہے، احمد بن حنبل کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی تو اللہ نے سے پوچھا انہوں نے کہ تیری بارگاہ میں قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری کتاب قرآن۔ میرے خیال یہ کافی تھا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، احمد بن حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ سر بندہ کہاں اٹھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یہ بندہ سوال کرے گا اور احمد بن حنبل کرے گا؟ چلے آپ کا کوئی جاہل عالم کر لیتا تو سمجھ آتی کہ اس بونگے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ احمد بن حنبل کو تو قرآن کا اسلوب نہیں پتہ تھا کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ بغیر سمجھ کے، جو قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن اس لیے مجھے وحی کیا گیا میں اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کروں، جس تک یہ قرآن پہنچے وہ بھی اس کے ذریعے نصیحت کرے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن کے ذریعے اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے۔ جس کو یہ آیتیں پتہ ہوں، یا احمد بن حنبل کو بھی آپ نے جاہل پھر ثابت کروانا ہے؟ ان کو نہیں یہ باتیں پتہ تھی؟ تو کہتے ہیں جی آگے سے اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے، یعنی اللہ نے جو پیغمبر اپنا بھیجا، کتاب نازل کی، صحابہ کرام وہ سیکھتے رہے۔ اب وہ حدیث کہاں گئی صحیح بخاری کی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ سیکھنے اور سکھانے سے کیا مراد تھا؟ عربی جب قرآن سیکھے اور سکھائے گا تو وہ عین سیکھ رہا ہوگا، ہا سیکھ رہا ہوگا؟ نہیں، قرآن کو حفظ کر رہا ہوگا اپنی زبان میں اور اس کی تعلیمات کو سیکھ رہا ہوگا۔ ہمیں جب یہ کہا جائے گا نا قرآن سیکھے اور سکھائے تو اس سے مراد صرف اس کی قراءت سیکھنا نہیں ہوگا، اس کا فہم بھی ہے۔ اگر فہم آپ نہیں سیکھتے تو آپ کو وہ سارے فضائل حاصل نہیں ہوں گے۔ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جی۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دو ہی لوگ ہیں جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جسے قرآن کا اللہ نے علم دیا ہو اور وہ خود بھی عمل کرتا ہو، لوگوں کو بھی سکھاتا ہو، اور دوسرا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ یہ دو ہیں اس قابل کہ اگر کسی نے حسد کرنا جائز ہوتا
یا جسے آپ رشک کہہ لیں پازیٹیو حسد کو، تو ان لوگوں پہ جائز ہوتا کہ یار اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے. تو یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے جو صرف یہ سکھاتے ہیں عین کہاں سے نکلنی ہے، ہا کہاں سے نکلنی ہے، باد کہاں سے نکلنی ہے، سا سین صاد یہ. اور آپ حیران کن بات دیکھیں، جن علماء کو یہ ترجمہ آتا ہے نا قرآن کا، یہ عربی آتی ہے، ان کو عین ہا نہیں آتی، وہ پنجابی میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جن کو قرات آتی ہے ان کو ترجمہ نہیں آتا. دیکھا آپ نے فرق؟ ایک پاسو چپ کرنا ہے دوے پاسے نکل جاتا ہے، دوے پاسو کرنا ہے دوے پاسے نکل جاتا ہے. سارے انہوں کمبائن کرو. بہت کم حافظ قرآن ہے جن کو ترجمہ آتا ہے، اور بہت کم علماء ہیں جو قرآن صحیح پڑھ سکتے ہیں. آپ قاریوں کے پاس کبھی بیٹھے ہیں، وہ اتنا علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو جاہل آدمی پڑھ رہا ہے کس طرح، اور وہ طرزیں لگا کے اتنے لمبے الفاظ کھینچ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو تو قرآن کی لحن جلی کر دی ہے اس نے یہاں پہ. اور وہ ہوتے ہیں علامہ، بعد میں انہیں علماء کے ہاتھ بھی چوم رہے ہوتے ہیں جا کے، وہ قاری صاحبان پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سے ڈر جائیں، قرآن کو سیریس لیں، اور حافظ قرآن اگر کوئی بن رہے ہیں، میری ویڈیوز ان تک پہنچے تو مہربانی کریں میرے بھائی، اپنی ایفرٹ جتنی حفظ پہ آپ پٹ کر رہے ہیں نا، کم از کم اتنی ہی نا بعد میں پٹ کریں اس کو سمجھنے کے لیے. ادروائز پھر یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو یعنی ایک مظلوم کتاب ہے، آپ بھی ظالموں میں شامل ہو جائیں گے. اخبار جتنا بھی آپ اس کو جو ہے وہ مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا قیامت والے دن منہ دکھائیں گے؟ میں تو صرف ایک رو رو کے عرض ہی کر سکتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے. اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، مسلمین، مسلم، من قبل وفی ھذا، پہلے بھی تمہارا نام یہی رکھا گیا تھا اور اب بھی اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. اپنے آپ کو مسلمان کے سوا کچھ اور نہ کہو.